میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی توبہ کو کس قدر قبول فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اپنے بندوں کی توبہ کو اس وقت تک قبول فرماتا رہتا ہے جب تک اس پہ موت کے غرغرے طاری نہ ہو جائیں۔ آخری وقت میں بھی اگر اللہ پاک سے کوئی توبہ کرتا ہے، اللہ کا کوئی نافرمان بندہ، اللہ کا کوئی باغی بندہ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے آج تک آپ کی نافرمانی کی، آج سے پکی توبہ ہے، اگر وہ اس کے بعد مر جاتا ہے تو اللہ پاک اسے معاف فرما دیتے ہیں، اللہ اسے بخش دیتے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کو اپنے ذہن سے سوچتے ہیں، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اللہ کے خزانے کس قدر وسیع ہیں اور اللہ پاک کے کس طرح سے اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے یہ سوال کیا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے ہمارے رب آپ اس کو پیدا کر رہے ہیں جو خون بہائے گا اور خونہ ریزی کرے گا، فساد کرے گا۔ اگر جہاں تک بات ہے آپ کی تسبیح کی اور آپ کی پاکیزگی بیان کرنے کی، وہ تو ہم کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کے درمیان میں یہ فخر فرماتے ہیں، اے میرے ملائکہ تم اس بات پر گواہ رہنا، تم گواہ رہنا کہ میرا یہ بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے، مجھ سے کوئی حساب کتاب لینے والا ہے، دیکھو یہ کس طرح سے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تم گواہ رہو میں نے اس کو معاف فرما دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس طرح سے علمی حلقے لگے ہوئے ہوتے ہیں جہاں قرآن اور حدیث کی بات چل رہی ہوتی ہے، ذکر کے حلقے ہوتے ہیں، وہاں پر فرشتے ان ذکر کے حلقوں کو، ان قرآن اور حدیث کے حلقوں کو گھیر لیتے ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور کہا کہ یہ منظر آسمان تک اسی طرح سے ہوتا ہے، یہ نورانی فرشتے گھیر کے رکھتے ہیں۔ کہا کہ ہوتا کیا ہے، جب یہ دن کے فرشتے رات کے اعمال لے کر، رات کے فرشتے شام کے اعمال لے کر کے جاتے ہیں، صبح اور شام کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، تو جب یہ فرشتے آسمان کی جانب سے زمین کے اوپر اترتے ہیں تو ایسے حلقوں کو ڈھونڈتے ہیں، یہ گلی کوچوں میں پھرتے ہیں اور ایک دوسرے سے معلوم کر رہے ہوتے ہیں کہ بتاؤ یہ حلقے کہاں پر ہیں۔ جس جگہ پر، جس مسجد میں، جس مجلس میں یہ حلقے مل جاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو بلا لیتے ہیں، آؤ آؤ یہی ہماری مراد تھی، ہمیں ہماری مراد اور ہمارا مقصود مل گیا، ہم اسی کی تلاش میں تھے۔ اور جب یہ اعمال اوپر لے کر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی باوجود جاننے کے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہاں بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں پایا، بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ تو یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی سے کہتے ہیں، اللہ ہم نے اس حال میں پایا کہ مسجد کے اندر ایک حلقہ لگا ہوا تھا، وہاں پر آپ کا ذکر چل رہا تھا، آپ کے وہ بندے آپ سے جنت طلب کر رہے تھے اور دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، اللہ آپ کی رضامندی کو چاہ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس بات پر گواہ رہنا، اس پر گواہ رہنا، اس پر گواہ رہنا، میں نے ان سب کو معاف فرما دیا، میں ان سب سے راضی ہوں، میں نے ان سب کو جہنم سے محفوظ کر لیا اور جنت میں بھیج دیا۔ پھر فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس میں ایک بندہ ایسا تھا جو اس مجلس کے غرض سے نہیں آیا تھا، جو اس درس کو سننے نہیں آیا تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس حلقے کو دیکھا اور بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں گواہ رہنا، میں نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے، بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ سے معافی مانگنے والا ایسا ہے، گناہوں سے معافی مانگنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہوں۔ تو اللہ پاک اتنا زیادہ معاف فرماتے ہیں، اتنا معاف فرماتے ہیں۔ اللہ پاک جب کوئی بندہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ کا باغی ہوتا ہے، میرے دوستو اس کا آپ اندازہ اس مثال سے لگائیے کہ اگر ایک ماں سے اس کا بچہ گم ہو جائے اور چند سال کے بعد وہ بچہ مل جائے، اور جو شخص اس بچے کو لے کر کے آنے والا ہوگا، ماں کا خوشی سے کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح سے جب اللہ کا کوئی نافرمان، اللہ کا کوئی باغی توبہ کرتا ہے اور اس کا سبب جو بندہ بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کس قدر راضی اور خوش ہوتے ہیں، کس قدر راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، انہ هو التواب، یہ تو توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، رحیم بہت زیادہ مہربان ہے۔
کتنا مہربان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے 100 رحمتیں پیدا کی، 100 رحمتیں پیدا کی، ان میں سے ایک اللہ نے زمین پر اتاری جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے، باپ اپنے بچے سے، جانور ایک دوسرے سے، انسان ایک دوسرے سے، نبی اپنے امتی سے، دنیا کی جتنی محبتیں ہیں اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ تو وہ رحم ایک ہے، اور کہا 99 اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں اپنے بندوں کے لیے بچا کر رکھے ہوئے ہیں، اپنے بندوں کے لیے بچا کر۔ تو اس طرح سے اللہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ میرے دوستوں، نہیں معلوم جن لوگوں کے بارے میں شاید ہم یہ گمان کرتے ہیں اور یقین کا درجہ رکھتے ہیں جہنم میں جائیں گے، اللہ کی رحمت سے وہ بھی جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اسی لیے ہر مسلمان کی طرف سے اچھا گمان ہو۔ اگر ہم اس کو سری آنکھوں سے گناہ کرتا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں، اسے روکنے کی کوشش کریں، لیکن اس کی طرف سے بدگمان نہ ہو، بدگمان نہ ہو۔ نہیں معلوم کہ اس کا اپنے رب سے کیا تعلق ہے۔ اور آج یوم عاشورہ، آج ہی کے دن 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ 10 محرم کی عجیب تاریخ ہے۔ 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم سے نجات دی، کو آگ سے محفوظ کیا۔ 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کو فرعونیوں کے لشکر سے نجات دی۔ 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دی۔ اور 10 محرم کو میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور 10 محرم کو ہی قیامت واقعہ ہوگی۔ تو آج کی رات ہم بھی اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے مانگے کہ اللہ جس طرح آپ نے اپنے محبوب نبی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا، ہم بھی تیرے گناہگار بندے ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ راتوں کو اٹھیں، 2 رکعت پڑھیں، اللہ سے گر گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے میرے دوستو۔ اللہ کے ہاں ضابطہ یہ نہیں ہے کہ معاف کر دیا، یہ ضابطہ نہیں ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جتنے گناہ کیے تھے اللہ پاک ان سب کو نیکیوں سے بدل دیں گے، سب کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ روایت میں آتا ہے ایک شخص کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا اسے جہنم میں داخل کر دو، پھر اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی، اور اس سے حساب کتاب کا معاملہ جب ہونے لگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بندے بتا فلانا گناہ نہیں کیا، اب ڈر رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا ہے۔ فلانا گناہ نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو گنوائے جائیں گے، اللہ کیا ہے، اللہ کیا ہے۔ اب اسے یقین ہے کہ مجھے جہنم میں جانا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی، اور اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ ہم نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ اپنے بڑے بڑے گناہ خود لے کر کے آئے گا، اللہ میں نے یہ بھی کیا تھا، یا اللہ میں نے یہ بھی کیا تھا۔ تو میرے دوستو یہ اللہ کی رحمت ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ یہ نہیں کہا اے میرے وہ بندو جو نیک اور صالح ہو، جو متقی ہو، جو تہجد گزار ہو، جو گناہوں سے بچنے والے ہو، جو تقوی والے ہو، کہا نہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جنہوں نے غیبتیں کر لی ہیں، جن کے دلوں کے اندر بغض اور کینہ تھا، جنہوں نے گناہوں کے پہاڑ اپنے اوپر لاد لیے ہیں، وہ آ جاؤ، آج ان کی معافی ہے۔ اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، آج اللہ انہیں معاف فرمائے گا۔ اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ نہیں معلوم کہ صبح ہمارا اٹھنا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے ہم توبہ کر لیں۔ آگے ارشاد فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، ہدن سے مراد یہ ہے کہ جب تمہاری طرف ہمارے احکامات آئیں تو اب ان کے احکامات کی پیروی کرنا۔ جو تم میں سے ان احکامات کی پیروی کرے گا، نبی کی اتباع کرے گا اور اللہ کے حکموں کو مانے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس پر کسی قسم کا نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوگا۔ ہاں، جس نے انکار کر دیا، ہمارے احکامات کو چھوڑ دیا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، ہماری نشانیاں، ہمارے احکامات، جنہوں نے ہمارے احکامات کو توڑ دیا اور ہمارے احکامات کو جھٹلایا، ہماری نافرمانی کی، اولئک اصحاب النار، اس کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ وہ جہنم والوں میں سے ہے، آگ والوں میں سے، اب اسے آگ میں رہنا پڑے گا۔ کب تک؟ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ۔ جنت میں جانے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو انسان جہنم میں جائے گا
اور وہاں پر جو اس نے نافرمانی کی ہے اور اس کے وجود کے اوپر جو میل کچیل چڑھ گیا ہے وہ جہنم کی آنکھ سے صاف ہو، پھر یہ جنت میں جائے۔ یا دوسری صورت یہی ہے کہ انسان دنیا کے اندر توبہ کر لے اور جہنم سے بھی بچ جائے، جنت میں جانے والا بھی بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔